جانور کے اندر نبی کا خون نہیں ہے، حسین کے وجود میں نبی کا خون ہے۔ جب نالین کوئی صحابی تحفے میں دیتا تھا نا تو خدا نہیں کہتا تھا اب ہمارا شکر ادا کرو۔ جب مادر حسین ختمی مرتبہ کو عطا ہوئی، خدا نے فرمایا حبیب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حسین کی مادر گرامی وہ ہے جو عطا ہو تو شکر کرے، جب تیاری کرے تو شکر کرے، پہلے سے آئے تو شکر کرے۔ لگاؤ تصویر حسین کے روزے کی، لگاؤ تصویر جنت البقیع کی، لگاؤ تصویر حسین بن علی کے امامے کی، لگاؤ تصویر حسین کی بیلین کی۔ حسین نام ہے زینت مہر نبوت کا، یہ ہے وہ حسین جو فدیناہ بذبح النبی۔ نوح اکیلے شہید ہو جاتے، نوح شہید ہو جاتے نبی خدا سے۔ کچھ کرامتیں تھیں، نوح نے مردوں کو تو زندہ نہیں کیا۔ عیسیٰ شہید ہو جاتے، مردوں کو زندہ کیا، بڑی کرامت تھی، لیکن طوفان سے تو نہیں بچایا تھا۔ موسیٰ شہید ہو جاتے، خدا سے گفتگو کی تھی، بڑا رتبہ تھا، لیکن مردوں کو تو زندہ نہیں کیا یہ موسیٰ نے۔ ابراہیم شہید ہو جاتے، بڑا رتبہ تھا، لیکن طوفان سے تو اپنی قوم کو نہیں بچایا۔ یہ واقعات تو نہیں ہوئے۔ تمام انبیاء کے امتحانات اور کرامت رسول کو عطا ہوئی۔ رسول کی کرامتیں منتقل ہوئی علی بن ابی طالب تک، سیدہ تک۔ سیدہ کے بعد آئی حسن مصطفیٰ میں، حسن کے بعد آئی حسین ابن علی میں۔ تو اب سمجھ میں آیا ذبح عظیم۔ ذبح عظیم کا مطلب ہے کہ عصر عاشور صرف حسین ذبح نہیں ہوئے، ابراہیم ذبح ہوئے، آدم ذبح ہوئے، موسیٰ ذبح ہوئے، نوح ذبح ہوئے، ابراہیم ذبح ہوئے، رسول خدا کی گردن پر چھری چلی، علی مرتضیٰ شہید ہوئے۔ وہ ہستی شہید ہوئی کہ جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر ہے کہ حسین نہیں ہے کربلا کی ریتی پر، یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے حسین ابن علی کا؟ جتنی شدت سے گریہ کیا ہے نا شہزادی سیدہ نے، جب بابا نے آ کر بتایا، بابا رو کیوں، اپنے الفاظ میں بتا، بابا رو کیوں رہے ہیں، گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کیسے بتائیں اپنی بیٹی کو کہ حسین ذبح ہوگا بھوکا پیاسا؟ اچھا سیدہ بعض کتابوں میں ملتا ہے، سیدہ پریشان کا بابا یہ بتائیے، سیدہ علم رکھتی ہیں کہ نبی کا خون ہے حسین کی رگوں میں، شیر عصمت سے سینچا گیا حسین ابن علی کے وجود کو، تو سیدہ کے ذہن میں سوال تو آیا ہوگا، بابا جرم کیا ہوگا اس کا؟ جب رسالت مآب میں یہ کہا ہوگا کہ بے جرم خطا 3 روز کا پیاسا شہید ہوگا، تو شہزادی کے دل پر کیا چھریاں چلی ہوں گی؟ چھٹے امام نے مجلس منعقد کی آقا حسین کے لیے، اپنے صحابی سے یہ نہیں کہا آؤ میرے جد پر گریہ کرو، کہا کہ آؤ حسین پر گریہ کرو اور فاطمہ کی اس گریہ میں مدد کرو۔ یہ جو آپ گریہ کرتے ہیں نا ہر مجلس میں، جو حسین کا چاہنے والا، یہ سیدہ کی حسرت کا آئینہ ہے۔ اگر سیدہ ہوتی جی بھر کے گریہ کرتی، چھٹے امام نے فرمایا آؤ فاطمہ پر گریہ، فاطمہ کی مدد کرو۔ یہ ایام وہ ہیں کہ سیدہ کے لیے بڑے سخت ہیں۔ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے نا، 28 صفر کو رسول خدا دنیا سے چلے گئے، 29 صفر کو جب سیدہ محراب عبادت میں گئیں تہجد پڑھنے، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ کانت تستوحش فی ظلمت اللیل،
رات کی تاریکی میں سیدہ جب محراب عبادت میں آتی تو ایک وحشت ہوتی، دل گھبراتا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیدہ رات کی تاریکی میں تہجد کے لیے آ رہی ہیں تو اندھیرے کی وجہ سے اعوذ باللہ ڈر رہی ہیں؟ نہیں. شیخ عباس سنی نے وجہ لکھی ہے، خوب توجہ کیجیے گا. دروازے کے اس طرف صحن مطہر بی بی کے بیت کا، دروازے کے اس طرف دہلیز. رسول خدا دہلیز فاطمہ پر نماز تہجد پڑھتے تھے. سیدہ کے کانوں میں بابا کی تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی تو سیدہ کو اتنا خوشنما لگتا تھا، اتنا دل کو بھاتا تھا یہ منظر کہ بابا کی آواز کانوں میں آ رہی ہے. آپ آقا حسین کی زری کے سامنے نماز پڑھتے ہیں نا نجف میں، زری کے سامنے، آپ کو بڑا مولا کی سوچیے سیدہ کے کانوں میں جب آواز آتی ہوگی تو کتنا اچھا لگتا ہوگا. شیخ عباس سنی نے لکھا ہے جب پہلی رات جو آئی ہے نا رسول خدا کے جانے کے بعد تو شہزادی گھبرائی کیونکہ تلاوت کی آواز نہیں آ رہی ہے. مسلسل کی کیا کر رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں سیدہ کے مسائل شروع ہوئے ہیں ختمی مرتبہ کی دنیا سے چلے جانے سے. جب 5 برس کی تھی نا سیدہ، خدیجہ دنیا سے گئی، رسول خدا دفن کر کے آئے. جب رات کو آئے شام ہو گئی، اب سیدہ 5 برس کی بچی گھر میں تمام حجروں میں دیکھا، ماں نہیں دکھی. شیخ عباس قومی نے روایت نقل کی، ماں نہیں دکھ رہی، 5 برس کی بچی. خدیجہ جیسی ماں سیدہ جیسی بیٹی کو سوچیے کتنا لاڈ کرتی ہوں گی. کاش روایت یہ ہوتی کہ سیدہ نے آ کر پوچھا ختمی مرتبہ سے کہ میری ماں کہاں ہے. کاش روایت یہ ہوتی. روایت کے الفاظ ایسے ہی کلیجے پہ برچھی نہ چل جائیں. کانت تلوذ بأبی، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ جب چھوٹا کوئی بچہ یا بچی ہو اپنے کسی چہیتے لاڈلے بزرگ کے کبھی ابا سے لپٹے کبھی پنڈلیوں سے لپٹے. ایک دفعہ سیدہ دائیں آتی تھی پنڈلی سے لپٹتی تھی، بڑے پیار سے پوچھتی تھی بابا میری ماں کہاں ہے. رسول خدا سر جھکا کر مظلومیت سے خاموش کریں. پھر بائیں طرف سے کبھی ابا سے دامن تھامتی تھی، کبھی قبا کا دامن تھامتی ہوں گی. بابا این امی، یہ بتائیے میری ماں کہاں ہے. رسول خاموش ہوں. بھائی رسول کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تمہاری ماں مر گئی سیدہ دفن کر کے آ گئے. رحمت للعالمین کا دل نہیں مان رہا، بیٹی کو بتاؤں کیسے کہ ماں مر گئی. سر جھکائے چپ کے کھڑے. خدا سے فاطمہ کی تکلیف نہ دیکھی گئی. جبریل کو بھیجا تو فاطمہ کو بتا کر آؤ کہ ان کی ماں بڑے سکون سے مریم اور آسیہ کے ساتھ ہیں، بہترین محل میں ہیں، بہشتی کنیزیں خدیجہ کی خدمت میں مصروف ہے. اور فاطمہ کو ہمارا سلام کہو. فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر اس کے بعد پھر فاطمہ نے نہ پوچھا کہ ماں کہاں ہے. لیکن 13 برس کے بعد ایک ایسی قیامت فاطمہ پر ٹوٹی. ایک تو رسول دنیا سے گئے اور رسول کا تیسرا نواسا محسن دنیا سے گیا. اب روایت کے الفاظ ہیں ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس باکیۃ العین ناہلۃ الجسم غشی علیہا ساعۃ بعد اخری باکیۃ العین ناہلۃ الجسم. اب بابا اور محسن کے جانے کے بعد سیدہ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ سیدہ پورے قد سے چل نہیں پاتی تھی، ناہلۃ الجسم کمر جھک گئی تھی، ایک زخم چھپانے کی وجہ سے پٹی باندھی تھی، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، نحیف ہو چکی تھی، بار بار گریا کرتی تھی. ایک دفعہ علی سے کہا یا علی ذرا مجھے وہ پیرہن تو دیجیے میرے بابا کا جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل کیا. علی وہ پیرہن لائے اور لا کر سیدہ کو دیا. روایت فرماتی ہے ارشاد ہوا وجہہ، اپنے چہروں پر پیرہن کو رکھا اور بچی گریا کیا، اتنا گریا کیا غشی علیہا وسقطت بوجہہا، غش آیا اور سیدہ اپنے پیروں پر سمجھ نہ پائے کہ برا کر زمین پر منہ کے بل گری. بلال آئے
اپنے الفاظ میں بتاؤں آپ کو. کہا دختر رسول سے اجازت دو. اس نے باری آبی کی. سلام عرض کرنا چاہتا ہوں نانا کا مؤذن ہوں. بلال گئے شہزادی کی خدمت میں. کہا بلال تم بھی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. کہا بی بی اب مدینے کے حالات ایسے ہیں کہ اب جی نہیں چاہتا اذان ہوں رسول خدا کے بعد. کہا بلال ہمارا حکم ہے جا کر اذان دو. کہا شہزادی قسم کھا لیے جب اذان نہیں دوں گا. بلال نے قسم رکھی تھی, قسم کھائی تھی رسول خدا کی شریعت کے مطابق, توڑی رسول خدا کے جگر کے ٹکڑے کے حکم کی بنیاد. فاطمہ کا حکم آ گیا, اب قسم کی کوئی حیثیت نہیں. گئے مینارے پر 4 دفعہ خدا کی تکبیر کا نعرہ بلند کیا, 1 دفعہ خدا کی وحدانیت کا. جب بلال نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ, دوبارہ نہیں کہہ سکے. صحن مسجد میں دیکھا لوگ دوڑتے ہوئے آئے. کہا امسی کیا بلال, بلال رک جاؤ. کہا کیا ہوا؟ رسول کی بیٹی کے حکم سے اذان دے رہا ہوں. کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. ان ابنۃ النبی قد فارقتہ, نبی کی بیٹی دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے. بابا کا نام سنا فاطمہ مر گئی. بلال گھبرا کر اترے معذرے سے, بیت الشرف میں گئے. جب پوچھا تو پتا چلا کہ بابا کا نام سنا, فاطمہ کو اتنا غش آیا کہ دنیا والے سمجھے فاطمہ مر گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات پوچھوں گا شہزادی سے. شہزادی بابا کا پیراہن چہرے پر رکھا, بابا کا نام مینارے سے سنا, غش آ گیا, گر گئی زمین پر گریا کیا. اب یہاں سے میرے الفاظ ہیں, یہ میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے. جب گری ہوگی علی آئے ہوں گے, بڑی پیار سے احترام سے بنت رسول کا شانہ تھاما ہوگا, پانی کا جام دیا ہوگا, بچھونے پر بٹھایا ہوگا, بنو ہاشم کی خواتین کو بلایا ہوگا, آئیے ذرا فاطمہ کی خبر گیری کیجیے, پانی دیا ہوگا, ذرا سکون ملا ہوگا. حسن حسین آئے ہوں گے, مادر گرامی اب طبیعت بہتر ہے, بتائیے کیا خدمت کریں. سیدہ نے حسن حسین کو دیکھا ہوگا, دل کو قرار آ گیا ہوگا. جب بابا کا پیراہن رکھا ہوگا چہرے پر, گریا کیا, زمین پر گر گئے جس کے, علی آئے ہوں گے, جامعات دیا ہوگا, بچے آئے ہوں گے, زینب کبریٰ, بنو ہاشم کی خواتین, خالازاد بہنیں موجود ہیں یہاں پر, لے پالک بہنیں موجود ہیں خدیجہ کی یہاں پر. کیا ہو گیا, قرآن بچ گیا, فاطمہ گریا کر رہی ہیں, زارو قطار گریے کے, سب بنو ہاشم کی خواتین آئی ہوں گی. فاطمہ کو دل سمجھ گیا ہوگا, علی موجود ہیں. میں کہوں گا سیدہ بابا کا پیراہن چہرے پر رکھا, برداشت نہ کر پائیں, بابا کا نام آیا, برداشت نہ کر پائیں. ذرا 11 محرم کو اپنی بیٹی سے پوچھئے, آپ کے بابا کے پیراہن پر طیب و طاہر خون کے چھینٹے نہیں تھے, تیروں کے نشان نہیں تھے. مجھے یہ بتائیے, جب زینب جھک کر حسین کے گلے کا بوسہ دے گی, نہ علی ہے, نہ حسن ہے, نہ حسین ہے, نہ اکبر ہے, کون زینب کا شانہ پکڑے گا؟ ارے بابا کا نام سنا کہ ابرا کر زمین پر گر گئی, علی نے پانی کا جام دیا ہوگا. ذرا آ کر دیکھیے زینب کو. کربلا سے جب زینب کوفے گئی, کوفے سے شام گئی, کبھی اکبر کا قاتل سامنے آتا تھا, کبھی حرملہ آتا تھا, کبھی عباس کا قاتل, کبھی حسین کا قاتل, کبھی حسین کا سر, کبھی عباس کا سر, کبھی قتلگاہ کے منظر, کبھی تازیہ میں آپ کی بیٹی چل چلاتی دھوپ کی تمازت کو برداشت کر کے آپ کی پوتیوں کو سنبھال کے شان. خمسہ مجالس الرباس شاہدہ امام حسن عسکری علیہ السلام, چوتھی مجلس سرکار مولانا سید عبداللہ صاحب خطاب فرمائے تھے.